ہمارا مسئلہ ہی اصل یہ ہوتا ہے کہ بھئی زبر آئے گی، زیر آئے گی یا پیش آئے گا، کیا آئے گا اس حرف کے اوپر، ہم وہاں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اجرا نہیں ہوتا، اس لیے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو آج اس آیت پر، سورہ فاتحہ کی اس آیت پر میں عملی طور پر پریکٹیکل آپ کو اعراب لگا کر دکھاؤں گا۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اوپر ضمہ لکھا ہوا ہے اور کسرہ اور وغیرہ، یہ سارا الحمدللہ رب العالمین پتہ چل رہا ہے، لیکن دال پر ضمہ کیوں آیا یہ دیکھنا ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ للہ کسرہ کیوں آیا، اس کو حل کرنا ہے۔ رب العالمین، ربی پہ کسرہ کیوں آیا، اور عالمین حالت نسبی ہے، جری ہے، کیا ہے؟ آپ کو آج عملی طور پر اجرا کرواؤں گا اس آیت کے اوپر کہ اعراب کا تعین کس طرح سے کیا جاتا ہے، اعراب زبر زیر پیش کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں اپنا اجرا کو۔ الحمد، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ الحمد آپ پڑھتے ہیں، لے جی ہم نے لگا دیا، الحمد پہ ضمہ کیوں آیا؟ اس کو سوچیں ذرا، 2 سے 3 منٹ سوچیں کہ الحمد پر ضمہ کیوں آیا۔ نحمیر کو ذہن میں لائیں، اصول دیکھیں، مرفوعات کو ذہن میں لائیں، دیکھیں کہ بھئی الحمد پر ضمہ کیوں ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ الحمد پر ضمہ کیوں آیا ہے اور آپ نے صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لیں آپ کی عربی عبارت حل ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کو آنا شروع ہو جائے گی۔ اب ہم یہاں نحمیر کے اصول کو پڑھیں گے۔ الحمد کے پیچھے کون سا عامل ہے؟ کوئی عامل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی عمل کرنے والا عوامل لفظیہ میں سے کوئی یا عوامل معنویہ میں سے کوئی عمل ہے، کر رہا ہے؟ نہیں۔ الحمد تو جو لفظ ابتدا میں آ جائے وہ مرفوع ہوگا۔ یہ آپ کاپی پر اپنی جو ہے نا لکھ لیں، آپ نے نحمیر میں بھی پڑھا ہے آخر میں کہ الفاظ کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا الحمد پر جو ضمہ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ پیچھے کوئی عامل نہیں ہے، اس لیے اس کو مرفوع پڑھیں گے، نمبر 1۔ دوسری بات، للہ، للہ ہاں کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ ہاں کے نیچے کسرہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ لام جار ہے، اللہ اسم جلالت اور لام جار ہے، لام جارہ کی وجہ سے اس پر کسرہ آیا ہے۔ یہ عوامل لفظیہ میں سے لام جارہ آیا ہے، حرف جار کی وجہ سے یہ یہاں ہم نے کسرہ پڑھا ہے۔ اب ربی، اللہ اسم جلالت یہ موصوف اور رب ہونا اللہ کی صفت ہے، لہٰذا موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ اس اصول کو کاپی پر نوٹ کر لیں کہ جب بھی موصوف صفت آئیں گے تو ان کا اعراب ایک ہوگا، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ تو لہٰذا ربی پر جو کسرہ آیا ہے وہ اللہ اسم جلالت کی وجہ سے، کیونکہ رب جو ہے اللہ کی صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ اب العالمین کو لے لیں، اب یہ حالت کون سی حالت ہے؟ اب یہ جو حالت آپ کے سامنے ہے عالمین، عالمون نہیں، عالمین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حالت نسبی جری ہے۔ اب نسبی جری میں سے کون سی ہے، نسبی ہے جری ہے، یہ آپ نے تعین کرنا ہے۔ اور اس کی ایک حالت رفع بھی آتی ہے، عالمون، تو آپ نے حالت رفع، نسبی اور جری ان تینوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اعراب 2 قسم کا آتا ہے، ایک لفظی اور ایک معنوی اعراب ہوتا ہے، اور ایک لفظی اعراب جو ہوتا ہے وہ لفظوں میں موجود ظاہر نظر آتا ہے، معنوی اعراب نظر نہیں آتا۔ اب یہاں عالمین ربی مضاف ہے، عالمین مضاف الیہ ہے، تو یہاں کوئی کسرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، حالت چینج ہو جائے گی۔ اب ایک اور اصول کو لکھ لیں، کاپی پر نوٹ کر لیں کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو رب جو ہے یہ نکرہ ہے، لہٰذا اس کی اضافت ہوئی عالمینہ کی طرف۔ عالمین جو ہے یہ مضاف الیہ مجرور محلاً بنا،
یعنی لفظوں میں تو اعراب نظر نہیں آ رہا، لیکن معنن یعنی محلن اس کا اعراب جو ہے وہ کسرہ والا ہی ہوگا، وہ مکسور ہی ہوگا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ویڈیو دیکھ کے بند نہیں کر دینا، بلکہ جو اصول کاپی پہ لکھوائے ہیں ان کا بار بار جو ہے نا اجرا کریں، اس پوری آیت پر ان کا بار بار اجرا کریں۔ اجرا ہی سے ہی آپ کی عبارت حل ہوگی، تکرار سے ہی، ساتھیوں میں بیٹھنے سے ہی آپ کو عبارت حل کرنا آئے گی۔ ادروائز آپ چاروں کی چاروں کتابیں نحو کی حفظ کر لیں، آپ کی عربی عبارت کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔